اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ اللہ تعالیٰ کا حبیب فرماتا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اسی سلسلے میں ہم نے تفسیر نمونہ کے دروس کا سلسلہ رکھا ہے، تو ہر روز ہم تفسیر نمونہ کا ایک درس اپنے یوٹیوب چینل پر رکھیں گے۔ تو آج سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ سورہ حمد کا موضوع کیا ہے۔ سورہ حمد کا موضوع کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم جو بھی سورت پڑھیں گے اس سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ جو چیز بھی ہم کریں، جو کام بھی ہم شروع کریں، اللہ تعالیٰ کی مدد سے کریں۔ اور اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور یہ آیت اس بات کا درس دیتی ہے کہ تمام نعمتوں کی برگزیدگی اور تمام موجودات کی پرورش اور تربیت کا تعلق خداوند عالم کی ذات سے۔ اور اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم۔ یہ آیت اس بات کا تکرار ہے کہ خلقت، تربیت، حاکمیت کی بنیاد رحمت، عطوفت پر ہے، اور دنیا میں جو قانون ہے اسی بات پر مبنی ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں ایاک مالک یوم الدین، اور یہ آیت بعد اور اعمال کی جزا، سزا اور اس عظیم خداوند عالم کی حاکمیت کی جانب توجہ دلاتی ہے۔ اس کے بعد پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ توحید عبادتی کا بیان ہے اور انسانوں کے لیے اس اکیلے مرکز کا تذکرہ ہے کہ جو سب کا سہارا اور آسرا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور یہ آیت بندوں کو احتیاج اور ہدایت کی طرف اشتیاق کو بیان کرتی ہے، کہ یہ آیت اس طرف بھی توجہ دلاتی ہے کہ ہر قسم کی ہدایت خداوند عالم کی طرف سے ہے۔ ہر قسم کی ہدایت کا تعلق خداوند عالم سے ہے۔ اور سورت کی آخری آیت میں اس بات کی واضح اور روشن دلیل ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں کا وہ راستہ ہے جس پر خدا کی نعمت ہے، اور مغضوب لوگوں کا راستہ ہدایت یافتہ لوگوں کے راستے سے جدا ہے۔ عیون اخبار رضا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس صورت کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا، اور اب بندوں پر حق ہے کہ جو چیز بھی مجھ سے مانگیں میں اس کو عطا کروں۔ جب بندہ کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو خداوند عالم فرماتا ہے کہ بندے نے میرے نام سے اپنے کام کی شروعات کی ہے، اب مجھ پر بھی لازم آتا ہے کہ میں اس کے کام کو آخر تک پہنچا دوں۔ اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو خداوند عالم فرماتا ہے کہ میرے بندے نے یہ سمجھا ہے کہ اس کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ میری عطا کرتا ہے، لہٰذا میں اس کے مصائب کو اس سے دور کر دوں گا اور اسے دنیا میں نعمت عطا کروں گا، اور اس کے علاوہ اسے آخرت میں بھی اسی طرح نعمتوں سے نوازوں گا جس طرح میں نے اس بندے کو اس دنیا میں اپنی نعمتوں سے عطا کی۔
اس کے بعد بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو خداوند عالم فرماتا ہے کہ میرا بندہ گواہی دے رہا ہے کہ میں رحم بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں، تو مجھ پر بھی لازم ہے کہ میں اسے اپنی رحمت عطا کروں اور اپنی رحمت سے اسے نوازوں۔ اس کے بعد بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو خداوند عالم فرماتا ہے کہ یہ بندہ جس طرح اس نے روز قیامت میری حاکمیت اور میرے مالکیت کا اعتراف کیا ہے، اب مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کی نیکیوں کو قبول کروں اور اس کی برائیوں کو برطرف کروں۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، تو خداوند عالم فرماتا ہے کہ میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کرتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کی اس خالص عبادت کے ثواب میں اس کو سختیوں اور تنگیوں سے نجات عطا فرماؤں گا۔ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو خداوند عالم فرماتا ہے کہ میں نے اس کی خواہش کو پورا کر دیا، اور اب یہ بندہ جو چاہے مجھ سے مانگے میں اس کی دعا قبول کروں گا، اور جس چیز کی مجھ سے امید لگائے بیٹھا ہے وہ اسے میں عطا کر دوں گا، اور جس چیز سے خائف ہے اس سے معمون قرار دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔